صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، مصران عباس مرزا مرحوم کی جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے یہ 3 روزہ مجالس 40 آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہیں، اور عنوان ہمارا مسلسل وجود امام ہے اور اہمیت امام پر کچھ باتیں آپ کی سماعت کی نظر کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں گزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی محبتوں کی نظر جو افکار کیے تھے ان کا ماحصل یہ ہے کہ پروردگار عالم کی یہاں خلافت، نبوت، رسالت اور امامت یہ وہ مناصب ہیں جو ہدایت بشریت کے لیے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو بغیر کسی مشورے کے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ تو پھر میں خلافت، نبوت، رسالت، امامت، اور پھر بالکل آخر میں ولایت آتی ہے، اور ولایت وہ 5واں اور آخری طاقتور طریقہ ہدایت ہے کہ جس میں عبد کے ساتھ معبود بھی شامل ہونا اپنی شان کے مطابق سمجھتا ہے۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجیں آپ، میں نے بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ ولایت اس پر میں کل اظہار خیال کروں گا ویسے، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے گزشتہ شب کی مجلس سے آپ کے ذہنوں کو مربوط کرنے کے لیے کہ ولایت وہ آخری اور محتم بالشان طاقتور سلسلہ ہدایت ہے کہ جس میں معبود بھی اپنے عبد کے ساتھ شامل ہونے میں اپنی توحید کی سبکی محسوس نہیں کرتا۔ یا اللہ یا اللہ، میں کس طرح پلٹ کے کہہ رہا ہوں، اپنی وحدانیت کو شرمندہ نہیں ہونے دیکھتا، اپنی وحدانیت کی لطافت پر فخر کرتا ہے پروردگار جب اسے اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ ولی بھی کہا جائے، اسے اگر خلیفہ کہا جائے ناگوار گزرتا ہے، اسے اگر نبی کہا جائے پسند نہیں آتا، اسے اگر رسول کہا جائے اچھا نہیں لگتا، اسے اگر امام کہا جائے اس کے شایان شان نہیں ہے، اسے اگر ولی کہا جائے تو قرآن کی آیت کی تکمیل بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، اور اللہ نے خالق امام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خالق نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خالق رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اللہ نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا، نبی نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، رسول نہیں کہا، اپنے آپ کو ولی اس لیے کہا تاکہ پروردگار انسانوں کی ذہن اور ذہنیت کا امتحان لیتے ہوئے ان پر حجت قائم کر دے کہ ولی اس طاقتور ترین مجموعہ اوصاف کو کہتے ہیں جس میں خلافت کی صفت بھی آتی ہے، رسالت کے اوصاف بھی آتے ہیں، نبوت کے فضائل بھی آتے ہیں، امامت کی شان بھی آتی ہے، اور جب یہ چاروں مرتبے اپنے نقطہ عروج پر پہنچتے ہیں تو ولی بنتا ہے، اور ولی جب عرش پر ہو تو خدا ہے، فرش پر ہو تو نبی ہے، منبر پر ہو تو علی ہے۔ میری جان بڑی ہے، بسم اللہ۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ ان تینوں کیفیتوں کا اندازہ کیجئے۔ ولی جب عرش پر ہو تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
ولی کی تعریف، بڑی توجہ، ولی جب عرش پر ہے تو اللہ وہ ولی ہے جو مومنوں کا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. ولی ہوتا ہی مومنوں کا ہے، ولی ہوتا ہی مومن. شکیل بھائی صلوات میں دینا بابا دے بلن. ولی ہوتا ہی مومنوں کا ہے، کافروں کا ولی ہوتا ہی نہیں ہے کوئی. ولی کہتے ہیں سرپرست کو. آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں تو بہت بڑا جملہ کہا ہے. ولی کہتے ہیں سرپرست کو، مومنوں کا سرپرست ہوتا ہے، کافروں کا کوئی سرپرست ہوتا ہی نہیں ہے. جن کا سرپرست نہیں ہوتا ان کی بادشاہتوں کے باوجود بھی، ان کی موجودگی میں، ان کی اکثریت کے باوجود بھی ان کے دربار اجڑ جاتے ہیں. اور جن کا ولی اور سرپرست ہوتا ہے وہ 1400 برس سے کربلا میں دفن ہے لیکن اس کا دربار سجا ہوا ہے. ولی ہے نا، ولی ہے. یہ ولی کی تعریف، یہ ولی کی تعریف ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد. اور بالکل صلوات بھیجتے ہیں ولی کی جو ہے نا دوستو، ولی ہے ہی وہ. ولی کہتے ہیں با اختیار کو، جسے حق تصرف ہو. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. ولی کہتے ہیں اولا بالتصرف کو. نہیں ابھی بھی نہیں، اس سے بھی مشکل لفظ ہو گیا. ولی کہتے ہیں جو ممکن کو ناممکن بنا دے، ناممکن کو ممکن بنا دے. ولی کہتے ہیں جو زندہ کو مردہ کر دے اور مردہ کو زندہ کر دے. عیسیٰ نبی ہیں، ولی نہیں ہیں. مردہ جلا تو سکتے ہیں مگر یہ کہنا پڑتا ہے کہ قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے. چونکہ صرف نبی ہیں اس لیے انہیں اللہ کا اذن ماننا پڑتا ہے. علی چونکہ ولی ہے، علی یہ نہیں کہتا کہ قم بإذن اللہ، علی کہتا ہے قم بإذنی. ہائے 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 یا علی، میرے اذن سے، میرے علی یا علی سلامت رہنا. علی نے کبھی نہیں کہا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو کہ قم بإذن اللہ. اس لیے کہ علی خود ولی ہے، اور جب ولی ہے تو محمد بھی ولی ہے. جب محمد بھی ولی ہے تو اللہ تو ولی ہے ہی. توجہ ہے. لہذا اللہ کا اذن محمد کے پاس بھی ہے اور علی کے پاس بھی ہے، اور دونوں کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں. وہاں اذن ہے، یہاں رضا ہے. نبی کے لیے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. توجہ دوستو، وداعیا الی اللہ باذنہ. اور آپ دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے. تو نبی اور رسول وہ جو اذن الہی کا مالک ہو. اور علی کے لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ابو طالب کا ایک ایسا بیٹا بھی ہے جو ہجرت کی شب اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے. تو اذن وہاں بھی، اذن یہاں بھی. عیسیٰ نے نہ نفس بیچا نہ رضا خریدی، اس لیے عیسیٰ کو کہنا پڑے گا کہ قم بإذن اللہ. علی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کہیں گے قم بإذنی. بلکہ یوں بھی نہیں کہنا پڑے گا، اس لیے کہ ولی کا ارادہ ہی اس کا عمل ہوتا ہے. توجہ توجہ فرمائیں. ولی کا ارادہ، میں اس سے بڑی تعریف کر نہیں سکتا ولی کی. ولی کا ارادہ ہی اس کا عمل ہوتا ہے. امیر شام نے جہاں اور بہت سے منصوبے بنائے علی کی توہین کرنے کے، جہاں اور بہت سے سوالات بھیجے، جہاں اور بہت سے مسئلے بھیجے کہ کسی رخ سے مولا کی سبکی ہو جائے
توہین ہو جائے، یعنی صبح کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، ایک پاؤں علی کا صحن مسجد میں ہے، ایک در مسجد میں ہے، صبح کا نماز کا وقت بھی محدود ہوتا ہے۔ سوال اتنا بڑا امیر شام نے بھیج دیا کہ علی اگر تفصیل سے جواب دینے لگے تو نماز قضا ہو جائے، جواب نہ دیں تو حکومت کو پروپیگنڈے کا موقع ملے۔ علی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ صحن مسجد میں ایک قدم ہے، مسجد کے باہر دوسرا قدم ہے۔ امیر شام کا ایجنٹ آ کر مسجد میں علی سے عرض کرتا ہے، یا علی دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو انڈے دیتی ہے، کتنے بچے دیتی ہے، تو امیر بھی ہوں بھی ہوں، میری نماز بھی گی اور تیرے حاکم تیرے امیر اعتراض کا موقع بھی نہیں دوں گا، سمجھا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا قیامت تک اللہ کے ولی کی حیثیت سے ایک اصول قائم کر دیتا ہوں، جتنی مخلوق کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ آج تک دنیا سائنس بلند سلام بھیجے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا اس جملے پر آپ غور کر لیں، بات تو ایک کہی تھی نا، جتنی مخلوق کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جتنی مخلوق کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ سائنس ترقی کرتے کرتے آسمان پر پہنچ گئی، آسمان پر پہنچ گئی، ابھی تک علی کے قول کو جھٹلا نہیں سکی، تو امیر شام سمیت غیر مسلم قوتیں بھی جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو جھٹلا نہ سکیں، قرآن کی زبان میں اسے ولی کہتے ہیں، مذہب کی زبان میں اسے امام کہتے ہیں، امام کہتے ہیں۔ صلوات میں جناب آواز بلا، بہت توجہ۔ اب میں آپ کو یہ ایک مثال ہے ولی کی اور امام کی، لیکن دوستو جہاں امامت آئی ہے نا، امامت آئی ابراہیم سے، تو جس طرح نبوت اور رسالت نے ترقی کی ہے نا، اسی طرح امامت بھی ارتقائی مرحلوں میں گئی ہے۔ جیسے ہر نبی برابر نہیں ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، ہر رسول برابر نہیں ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اسی طرح ہر امام برابر نہیں ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ابراہیم بھی امام ہے، مگر سورج کو نکلتا دیکھ کر کہیں گے کہ شاید یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو۔ چاند کو نکلتا دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بڑا روشنی والا ہے، یہ میرا خدا ہو۔ لیکن جو ولی کے ساتھ امام بھی ہوگا، وہ اگر رسول کی حیثیت میں ہوگا تو چاند کو ٹکڑے کر دے گا، سورج کو پلٹا دے گا۔ توجہ ہے نا ظالم؟ صلوات بھیجنا محمد آل محمد۔ ابراہیم دلیل رہے ہیں امام کی حیثیت سے۔ امام جانتے ہیں کہ سورج بھی خدا نہیں، ابراہیم جانتے ہیں کہ چاند بھی خدا نہیں، ابراہیم جانتے ہیں کہ ستارے بھی خدا نہیں، لیکن ستارہ پرستوں کے سامنے انہیں قائل کرنے کے لیے کہا یہ ستارے بڑے چمکدار ہیں، یہ خدا ہوں گے۔ جب وہ ڈوب گئے تو دلیل قائم کی جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب ستارہ پرست خاموش، ابراہیم کے پاس تلوار ہے انہیں چپ کرنے کے لیے؟ نہیں، دلیل ہے۔ ستارے ڈوبے، چاند ابھرا، کہا ہاں یہ بہت بڑا ہے اور تنہا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، چمکدار بھی ہے، اس کی روشنی بھی بڑی میٹھی ہے، پھر یہ خدا ہوگا۔ جب چاند مرجھایا، چاند ڈوبا، چاند پرستوں سے کہا اب کیا خیال ہے؟ جو ڈوب جائے، جو مرجھا جائے، جسے زوال آ جائے، جو گھٹتا رہے، جو بڑھتا رہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کیا کروں، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ جو گھٹتا رہے، جو بڑھتا رہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جس میں گھٹاؤ ہو،
جس میں بڑھاؤ ہو، جس میں جمع ہو، جس میں تقسیم ہو، جس میں کمی ہو، جس میں اضافہ ہو، وہ نہ خدا ہوتا ہے، نہ امام ہوتا ہے، نہ ولی ہوتا ہے۔ خدا کی، امام کی اور ولی کی صفات بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ خدا عین ذات ہے، عین صفات ہے، لیکن جنہیں اس نے نبی، امام اور ولی بنایا ہے انہیں پیدا ہونے کے بعد صفات عطا نہیں کی ہیں۔ جو علی ایک دن کا پیدا ہوا بچہ، ایک دن کا پیدا ہوا بچہ، ایک دن کا پیدا ہوا بچہ اگر 2 انگوٹھوں سے اجدر کو 2 کر سکتا ہے تو وہی علی 24 برس کی عمر میں 2 انگلیوں سے خیبر الٹ دیتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بسم اللہ بسم اللہ، تاریخی نعرہ۔ جی سلامت رہو، اتنی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دوستو آپ نے غور کیا اس جملے پر؟ دنیا صاحب اگر آپ توجہ فرما لیں، اور نوجوان دوست پڑھے لکھے چکے دے wish to learn something، کچھ نہ کچھ یہاں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے میں ذرا سے ان کے ذہنوں کی بالیدگی کے لیے ایک نئی سی بات سمجھا دوں۔ یاد رکھو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، جب اور پلا بڑھا اور طاقتور ہوا، جب جوان ہوا اور طاقتور ہوا، جب بوڑھا ہوا طاقتوں میں کمی آئی، اور ضعیف ہوا قوتیں اور کم ہوئیں۔ یہ ہے اس کے بشر ہونے کی دلیل، یہ دلیل ہے کہ وہ بشر ہے۔ ہائے ہائے یا علی یا علی، یہ دلیل ہے کہ وہ بشر ہے۔ لیکن امام اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے نہ بچپن کی قید ہے، نہ جوانی کی قید ہے، نہ بڑھاپے کی قید ہے۔ چاہے تو آپ مجھ سے 10 مجلسیں سن لیں اس جملے پر، چاہے تو ایک ہی جملہ 10 مجلسوں کے برابر تینوں زمانوں کا کہہ دیتا ہوں۔ علی کا بچپن بھی دیکھو، علی کی جوانی بھی دیکھو، علی کا بڑھاپا بھی دیکھو، نہ طاقت میں کمی آئی نہ اضافہ ہوا۔ جب بچپن تھا علی کا تو کلہ اشتر کو 2 کر کے بتا دیا کہ میں حیدر ہوں، میری طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جب 24 برس کا بھرپور جوان ہوا تو خیبر کے در کو اکھاڑ کر پھینک دیا، تب بھی طاقت میں کسی اضافے کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ پھر 22 سال تک علی کی یہ تلوار میان میں رہی، رسول کے بعد میان میں رہی، تلوار باہر نہیں نکلی۔ جب 54 برس کا بوڑھا ہوا ہے علی سن و سال کے اعتبار سے، اور صفین و جمل میں پھر ذوالفقار نکلی ہے، تو ابو سفیان کے خاندان کے 6000 کلمہ پڑھنے والے معاویہ کے فوجیوں کو مار کر بھی علی علی ہی کہلایا ہے۔ یا علی یا علی، ولی کا تصرف دیکھے آپ۔ مل کر پوری طاقت سے باہر تک کھڑا ہوا مجمع۔ سب علی کا بچپن بھی دیکھا آپ نے، نہ قوتوں میں اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی، جوانی میں خیبر الٹا، نہ اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے 2 انگلیوں سے خیبر کیسے الٹ دیا؟ ارے جوان تھے خیبر الٹ دیا۔ جب ایک دن کا بچہ 2 انگوٹھوں سے اجدر الٹ سکتا ہے تو جوان علی 2 انگلیوں سے۔ اچھا میں آپ کی فرمائش پر آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں ایک طویل عرصے کے بعد، ہے ایک ہندو شاعر کا شعر، لیکن اسے سمجھیں گے آپ تو میں ساری تقریر قربان کر دوں گا اس شعر پر۔ عجیب و غریب منزل میں سارے علماء اہل سنت و شیعہ نے متفقہ طور پر لکھا، اور بھائی شکیل بخاری صاحب آپ کے بخاری نے بھی متفقہ طور پر، محمد ابن اسماعیل بخاری نے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ کل نہیں آئے تھے آپ۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بخاری نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کل علم عطا کروں گا کرار کو، غیر فرار کو، رجل کو۔ میں سمجھا چکا ہوں اس پہ بہت کچھ۔ کل علم عطا کروں گا کرار کو، غیر فرار کو، رجل کو، جو محبوب خدا ہوگا، محبوب رسول ہوگا، محب خدا ہوگا، محبوب رسول ہوگا۔
کل علم عطا کروں گا. علی نے علم بھی لیا, لے کر چلے بھی گئے. تھوڑی دیر کے بعد نہ مرحب کا سر بچا نہ خیبر کا در بچا. توجہ ہے نا عزیزان محترم, نہیں بچا. اور سارے مسلمانوں نے لکھا کہ 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اس طرح سے علی نے الٹ دیا جیسے کوئی ذہین طالب علم اپنی پسندیدہ کتاب کا ورق الٹتا ہے. ہائے 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 ہائے, یا علی یا علی یا علی. ارے کوئی جملے بھائی, یہ جملے کتابوں میں نہیں ملتے, یہ اس منبر کا صدقہ ہوتے ہیں. صلوات دے دیں بآواز بلند, خوبصورت بتائیں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. خیبر کے در کو لوگ کہتے علی نے کیسے, لوگ کہتے جھٹکا دیا ہوگا, اکھاڑا ہوگا. نہیں بھائی, خیبر کے در کو اس طرح پلٹ دیا جیسے کوئی ذہین طالب علم اپنی پسندیدہ کتاب کے ورق کو الٹتا ہے. بس الٹ دیا, بس الٹ دیا, 2 انگلیوں سے الٹ دیا. ہندو شاعر ہم سے بھی آگے بڑھ گیا. اس نے کہا اور عجیب و غریب انداز میں کہا, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنیں گے. ایک شعر میں آج تک کوئی مسلمان شاعر بھی خیبر پر ہزاروں شعر کہہ چکے ہیں شعرا, لیکن اتنا بڑا شعر میں نے کسی مسلمان کے کلام میں نہیں دیکھا. جب میں ہندوستان گیا, وہاں ایک ہندو نے بڑی عجیب بات کہی کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی, سمجھنا ہے سمجھنا ہے سمجھنا ہے, تیار ہونا ہے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. ہائے 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 ہائے, توجہ توجہ. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے, باب خیبر ہے. اور طاقت کے ساتھ پوری قوت سے مولا تمہیں سلامت رکھے. ایک راز کا انکشاف کروں آج کی مجلس میں. آپ اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے, 2 انگلیوں میں. 5 انگلیاں تو استعمال بھی نہیں ہوئی. اور یاد رکھو, میں پوری تاریخی ذمہ داری سے آج ایک انتہائی لطیف جملہ موچی دروازے کے مومنین کی شاداب ذہنوں کی اور محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جس محبتوں سے آپ مجھے سنتے ہیں تو آپ کی نظر آج میں تحفہ کر رہا ہوں. یہ جملہ کہ علی کی پوری زندگی میں 2 انگلیاں ہی تو اٹھی ہیں. اجدر کو 2 کیا, 2 انگلیاں. خیبر کو پلٹا, 2 انگلیاں. ذوالفقار کو گھمایا, 2 انگلیاں. صرف زندگی میں 1 مرتبہ علی کا پورا ہاتھ استعمال ہوا ہے, ورنہ پوری زندگی میں 2 انگلیاں ہیں. پوری زندگی میں علی نے 2 انگلیاں استعمال کی ہے. صرف 1 مرتبہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, معلومات میں اضافہ کرو, نوٹ کرو. پوری حیات میں ہر دشمن اسلام اور دشمن رسول کے مقابلے میں علی نے 2 انگلیاں استعمال کی ہیں. تو تلوار بھی چلائی ہے, تو 2 انگلیوں پر خیبر بھی اکھاڑا ہے, تو 2 انگلیوں سے اشدر کو بھی 2 کیا ہے, تو 2 انگلیوں سے بس پورا ہاتھ صرف 1 مرتبہ اس وقت استعمال کیا تھا جب ابو جہل نے بے ادبی کرتے ہوئے ہجرت کی شب علی کے چہرے سے چادر اتار کر بے ادبانہ پوچھا تھا کہ محمد کہاں ہے. اس کا بے ادبی سے پوچھنا ابو طالب کے بیٹے سے برداشت نہیں ہو سکا. تب بھی دایاں ہاتھ نہیں بایاں ہاتھ ابو جہل کے چہرے پر اس طرح مارا تھا, پورا ہاتھ, کہ بقول مولانا حضرت حسن زیدی کے ابو الگ ہو گیا تھا, جہل سلامت رہے. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا بابا دے بلند. جو ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اور اس کی میں ایک دلیل اور دے دیتا ہوں. موضوع وہی ہے ولی اور امامت کی قوت اور اقتدار. کہ ولی کی قوت کیا ہے,
ولی کا اقتدار کیا ہے، امام کی قوت کیا ہے، امام کا اقتدار کیا ہے. ذہن میں یہ رہے، علی نے جہاں بھی ذوالفقار چلائی ہے، جھٹکا جب دیا 2 انگلیوں سے، کافر کو جب پچھاڑا 2 انگلیوں سے، تلوار جب مخالف کی گرائی چھینی 2 انگلیوں سے. یہ الگ بات ہے علی کے خون کی شرافت کہ کبھی نہتے پر وار نہیں کیا. تلوار اگر کافر کے ہاتھ سے چھٹ کر گر گئی ہے تو علی 2 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اٹھتا ہوا وار رک گیا ہے. اسے کہتے ہیں حد شجاعت. میں اب کیا جملہ کہوں، اسے کہتے ہیں اعتدال اولی الامر. زبان غریب ہو جاتی ہے علی کے فضائل بیان کرتے کرتے، زبان غریب ہو جاتی ہے، لفظ نہیں ملتے. اسے کہتے ہیں اعتدال امامت کہ اگر دشمن کی تلوار چھٹ گئی ہے تو اٹھا ہوا ہاتھ وہی رک گیا. کہ نہیں، تاریخ کے مورخ کو یہ نہیں لکھنے دیں گے کہ ولی امر نے نہتے پر وار کیا اور دشمن سمجھ رہا تھا کہ اب میرا سر اڑا کے اڑا. ہیبت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا علی کی تلوار میزان عدالت الہیہ کی طرح. ہائے ہائے یا علی یا علی یا علی، میزان عدالت الہیہ کی طرح معلق تھی. روک لی، کہا یا علی آپ نے اس موقع پر بھی تلوار روکی؟ کہا ہم نہتوں پر وار نہیں کیا کرتے. تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تو کبھی جنگ میں پہل بھی نہیں کی، ہم تو ہمیشہ پہلے دشمن کو موقع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہم پر حملہ کرے. کہا یہ دعوت آپ کیوں دیتے ہیں؟ کہا اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے پھر حملہ کرنے کی حسرت نہ رہ جائے. اس لیے کہ جب ہم نے حملہ کر دیا تو پھر حسرت ہی حسرت رہے. سلوات بھیجے بابا دے بولے. میں اس کی تفصیل کل انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ذرا سا اس مضمون کو اور تھوڑا سا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ولی کا اقتدار بچپن میں بھی وہی، جوانی میں بھی وہی، بڑھاپے میں 22 برس کی نان پریکٹس آف سولڈ لائف. اردو میں نہیں ہے میرے پاس صحیح جملہ، جس میں تلوار کی مشق کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. 22 برس میں حکومت اول، حکومت دوم، حکومت سوم، یہ 3 حکومتیں گزری، ایک جگہ علی نے تلوار نہیں چلائی. آپ غور ہی نہیں کر رہے. یعنی وہ تلوار جو کسی جنگ میں محمد کے زمانے میں رکی نہیں، وہ تلوار 22 برس تک ان حکمرانوں کے زبانوں میں میان سے نکلی نہیں. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد کے زمانے میں علی کی تلوار اسلام کے لیے نکلتی تھی. اگر ساری حکومتیں محمد کے بعد اسلامی تھی تو یا تو علی کی تلوار کو غیر اسلامی مانو یا حکومتوں کو غیر اسلامی. علی علی علی، ارے توجہ کریں، کیا کیوں نہیں نکلی؟ نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا. بلند ترین صلوات بھیجے محمد. بتائیے نا کیا اور آپ کو سلامت رکھے. کیوں نہیں نکلی یہ تلوار؟ وجہ اس لیے کہ نگاہ عدل امامت میں وہ حکومتیں اور ان کا اقدام اسلامی نہیں تھا، اس لیے تلوار میان میں رہی. اور جب اسلام کی بات آئی پھر 22 برس کے بعد صفین و جمال و نہروان میں پھر یہ تلوار نکلی. اور ولی کا اقتدار بتاؤں کیا ہے؟ 6000 کلمہ پڑھنے والوں کو بیک وقت علی نے صبح کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک صفین و جمل میں اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے. کسی ماں نے اگر بیٹا پیدا کیا ہے تو علی کو مسلمانوں کا قاتل تو کہہ کے بتائے. توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری. نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. میرا بھائی نعرہ لگائے گا، باہر تک کا مجمع مل کر تاریخی جواب. دونوں ہاتھ بلند کر کے جیو جیو، مولا سلامت رکھے. اور اتنے بڑے نعرے کے بعد اتنی بڑی صلوات بھی بھیجا کرے محمد آل محمد. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکر سے پوچھا کریں، خطیب سے پوچھا کریں، آپ تو سن لیتے ہیں. صرف دنیا کو کیا پتا، مولوی کو کیا پتا کہ یا علی مدد کا کتنا فائدہ ہے. ہمیں سانس لینے کی مہلت دیتا ہے یہ نعرہ حیدری. توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری. بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد.
آپ کو سلام تو جو ہے اب ولی کا اقتدار، امام کی تک بنیادی طور پر جو میں محمدی مسجد سے اب تک سمجھاتا آ رہا ہوں، یہ اب چھٹی اور ساتویں مجلس ہو رہی ہے اس سلسلے کی، تو میں یہی عرض کرتا آ رہا ہوں کہ 3 باتیں تو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ امامت من جانب اللہ ہے، دوسری بات قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ امامت صرف اولاد ابراہیم میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تیسری اہم بات کہ جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جبھی تو ہمارے مذہب میں پیش نماز وہ ہوتا ہے جو عادل ہو، امام نہیں، پیش نماز۔ جماعت کا جو امام ہوتا ہے، پیش نماز جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں شرائط میں شامل ہے کہ عادل ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو۔ ہائے ہائے، عاقل ہو، عادل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عالم ہو، اور ایک شرط اور ہے عزیزان محترم جو بڑے ادب سے کہوں گا میں، ولد الحلال ہو۔ محتاط لفظ میں نے پیش کیا ہے۔ اب آپ کی مسجد میں آئے کوئی صاحب پیش نمازی چاہیے، صاحب عاقل ہیں؟ جی ہاں جی عاقل ہوں۔ کیا پتا ہے؟ جی یہ عقل کا سرٹیفکیٹ۔ عادل ہیں؟ جی یہ عدل کا سرٹیفکیٹ۔ بالغ ہیں؟ یہ بلوغت کا سرٹیفکیٹ۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کر لیں جملے پر، بہت توجہ۔ اب یہ سارے عالم ہیں، یہ علم کا سرٹیفکیٹ۔ قرآن کی آیات صحیح پڑھ سکتے ہیں، مسائل دینی سے واقف ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ، ہر بات کا سرٹیفکیٹ تو پیش ہو جائے گا۔ اہم ترین شرط ہے، اگر آپ کہیں گے مولانا ولد الحلال ہیں، اس کی سند کون دے گا؟ اس کی سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ نمازیں میری قیامت تک اس کے پیچھے ہونا ہے، مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ سند کیسے ملے گی؟ یا رسول اللہ میں آپ کے قربان کہ آپ نے قیامت تک کسی کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا اور شرافت کی سند بھی قائم کر دی، یہ کہہ کر کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے عداوت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ تو مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ عادل ہے یا عاقل ہے یا عالم ہے یا بالغ ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حلال زادہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے میں اس کے سامنے علی ولی اللہ کہوں گا، اگر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا تو مومن ہے، چہرہ بگڑ گیا تو ولد الحرام۔ آئے 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 یا علی یا علی یا علی، ایک ہی پیمانہ ہے نا، کیا کرائٹیریا؟ حال آپ کو سلامت ہے، علم کا بلند ترین صلوات بھیجے محمد عالم۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ولی کہتے کسے ہیں؟ جس کے بغیر آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ دنیاوی بات کر رہا ہوں اب سمجھانے کے لیے۔ ولی اسے کہتے ہیں جس کی اجازت کے بغیر نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، اس سے بڑا جملہ کہوں، ولی اسے کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ جس کی اجازت کے بغیر آپ میت کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ جنازہ موجود ہے، جماعت موجود ہے، لیکن ولی سے پوچھنا ہوگا، اور ولی محلے والا نہیں ہوتا۔ ہائے 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 یا علی یا علی، ذرا سا انہیں جگہ میرے مولا۔ فوراً ہی مولانا مڑ کے کہیں گے کہ یہ اگر باپ ہے تو اس کا بڑا بیٹا کہاں ہے؟ بڑا بیٹا نہیں ہے تو چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا نہیں ہے تو بڑی بیٹی کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا؟ یعنی جو بھی ولی ہوگا تو جب دنیاوی اعتبار سے ولی کی اجازت کے بغیر مولانا 2 رکعت نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، تو ولی کی اجازت کے بغیر ساری شریعت کیسے نافذ ہو رہی ہے؟
توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے بآواز بلند. شریعت کے خلاف ولی کی اجازت. اب پھر توجہ اور ذرا سا اگر آپ کو توجہ ہے اور ماشاءاللہ ہے، اس لیے میں ایک جملے کا خوبصورت اضافہ آپ کی شاداب ضرور کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امامت ابراہیم ارتقائی مرحلے طے کرتی ہوئی جب خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارتقائی مرحلے طے کیے نا، تو ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، میں بتا چکا ہوں. توجہ ہے نا دوستو؟ ابراہیم آگ میں جاتے ہیں تو اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اللہ نے خود کہا، ابراہیم کے جانے سے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ذرا سا غور کریں، مشکل مسئلہ ہے لیکن ایک نتیجہ بڑا عجیب آئے گا. ابراہیم جب آگ میں گئے پورے عشق الہی سے سرشار ہو کر گئے، جلنے کے لیے گئے، مرنے کے لیے گئے. یہ سوچ کر نہیں گئے کہ میں جاؤں گا اور آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، نہیں، یہ سوچ کر گئے کہ آگ کی جو تاثیر ہے وہ ضرور پورا کرے گی، ورنہ پھر جانے کا کیا کمال ہے اگر پہلے ہی سے گارنٹی ہے. اور توجہ ہے نا ذرا محترم؟ تو پھر بات کیا ہے؟ ابراہیم پوری عشق الہی کے تحت نمرود کی منجنیق اور جھولے میں بیٹھ کر اس آگ کے شعلوں میں گئے جس کی تپش 40 میل تک کے ایریے میں آنے والے پرندے کو جھلسا کے گرا دیتی تھی. اس آگ میں گئے لیکن بڑے اطمینان سے گئے، نفس مطمئن کے ساتھ گئے. جاتے ہی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اللہ کو کہنا پڑا یا نارو کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم ہی ٹھنڈے ہو جائیں. سلامتی کے ساتھ. یہ ہے عدل. صلوات بھیجیں تو پھر میں کہوں گا چلڈ نہ کر دینا. یا آپ کے نہیں، اگر آپ پورے بلند آواز سے صلوات بھیجیں، میں تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے آج کی مجلس کا. بھائی بھائی دیکھیں، ایک عجیب تقابل ہے اگر آج آپ نے توجہ فرما لی. شان امامت کیا ہے؟ چونکہ ابراہیم امامت کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. امامت کی ابتدا ہے، اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. رسول رسالت کی بھی انتہا، امامت کی بھی انتہا، ولایت کی بھی انتہا. اس لیے رسول جب پیدا ہوتے ہیں، ابراہیم تو پیدا ہو کر جوان ہو کر نمرود کے انتقام کے نتیجے میں آگ کے شعلوں میں ڈالے جاتے ہیں. اللہ کو کہنا پڑتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. میرا رسول چونکہ ولایت و امامت کی انتہا ہے، اس لیے جس دن آمنہ کی گود میں یہ چاند، یہ نور اول آ کر اترتا ہے اور چمکتا ہے، آتش قدح فارس جہاں 1000 سال سے آگ روشن ہے، میرے رسول کے آنے سے، اللہ کے کہنے سے نہیں. ہائے 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 ہائے، آپ نے غور نہیں کیا دوستو؟ میرے رسول کے آنے سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بس مجھے شکوہ تو یہی ہے نا سیرت نگاروں سے، یہ بھی لکھتے ہو کہ رسول جب پیدا ہوئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، آتش قدح فارس ٹھنڈا ہو گیا، قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے، کافروں کے تخت الٹ گئے، ان کے 14 مینارے گر گئے. یہ بھی لکھتے ہو کہ رسول پیدا ہوئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ بھی لکھتے ہو، ایک نئی بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی لکھتے ہو کہ قصر قیصر کے 14 کنگرے گر گئے. یہ بھی لکھتے ہو کہ حلیمہ نے دودھ پلایا تو اس کی بکریوں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا. حالانکہ غلط. نہ حلیمہ نے دودھ پلایا نہ رسول نے کسی کا دودھ پیا. اس لیے کہ رسول سے پہلے تو جب بڑے بڑے کافر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حلیمہ کے ایمان کی کون سی دلیل ہے؟
اور اگر موسیٰ جیسے نبی کے لیے پروردگار 12 عورتیں تبدیل کر کے بالآخر مادر موسیٰ کو بھیجتا ہے دودھ پینے کے لیے، موسیٰ جب کسی کافرہ کو کہ دودھ کو منہ نہیں لگاتے تو محمد مصطفیٰ کسی حلیمہ کے دودھ کو منہ کیسے لگا لیں گے؟ یہ ساری روایتیں ابو ہریرہ کے زمانے میں صرف ان ماں کے بیٹوں نے کھڑی ہیں کہ جن کی اپنی نہ ماں کا پتہ تھا نہ باپ کا۔ جالی 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 جالی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پوری طاقت۔ ہاں جی نہیں، ہاں جی کوئی ہے جو بغیر کہے صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ ان پر پھر کسی وقت میں انشاءاللہ میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ غلط واقعات ہیں جی، حلیمہ کی گود میں چلے گئے، ان کا دودھ پیا، بہت توجہ۔ پیغمبر اسلام کسی کی گود میں نہیں گئے۔ جناب آمنہ کے انتقال کے بعد جو بہت بڑی مجلس کے راز سے پردہ آج ہی اٹھا رہا ہوں، جناب آمنہ کے انتقال کے بعد پیغمبر حلیمہ کی گود میں نہیں گئے، فاطمہ بنت اسد کی گود میں گئے ہیں۔ صرف علی کی دشمنی میں اپنے نبی محمد کو کافر کی گود میں ڈالنے والوں، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اچھا یہ عجیب کمال ہے، دودھ تو پیا حلیمہ کا، پلے تو حلیمہ کی گود میں ہے، اور ماں کہہ رہے ہیں بنت اسد کو، قبر میں لٹا رہے ہیں بنت اسد کو، اپنا کرتا دے رہے ہیں بنت اسد کو، پلے حلیمہ کی گود میں۔ یہ کون سا عدل رسالت ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے لیے قبر کھودنا، فاطمہ بنت اسد کے لیے اپنی آبا دے دینا، اپنی قمیض دے دینا، بنت اسد کی قبر پہ بیٹھ کر کیا اچھی ماں ہو تم میری کہہ کر دعا کرنا، اس امر کی دلیل ہے کہ جو مسلمانوں کی ماں ہو اسے ام المومنین کہتے ہیں، اور جو رسول کی ماں ہو اسے ابو طالب کی بیوی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی، رسول کی ماں۔ حبیب خدا حبیب غلام یہ ہے علی کی شان۔ اب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں دوستو آپ کو، پھر ایک خوبصورت جملہ، پھر انشاءاللہ باقی باتیں کل جامع المنتظر میں ہوں گی شام میں، لیکن اور رات میں پھر یہاں ہوں گی آخری مجلس میں تفصیلات اور پورا نتیجہ انشاءاللہ باقی محمد آل محمد۔ لیکن ذرا سا اس جملے پر آج کی حد تک آپ غور کر لیں کہ حلیمہ کی گود میں پلے، شکریہ بنت اسد کا، دودھ حلیمہ کا پیا، قمیض بنت اسد کو دی، گود میں حلیمہ کے رہے، ماں بنت اسد کو کہا۔ یہ کون سا عدل ہے رسول اللہ کا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابو ہریرہ کی طرح حلیمہ بھی ایک خیالی پرندہ ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے یہ یونیورسٹی لیول کی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ جامع ازہر سے باقاعدہ کتاب آئی ہے، عصر حاضر میں ہے میری لائبریری میں دوستو، جس میں باقاعدہ جامع ازہر کے ڈاکٹر نے یہ طے کیا ہے تحقیق کے بعد کہ ابو ہریرہ نامی کوئی پرندہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ایک خیالی شخص ہے جسے روایتیں گھڑنے کے لیے لوگوں نے بنا لیا تھا، اس لیے کہ ابو ہریرہ کوئی نام ہی نہیں ہوتا، بلی کا باپ بھی کبھی انسان ہو سکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ دلیل دیکھیں،
مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنی خوبصورت معیار سماعت پر آپ یہ مجلسیں سماعت کر رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں مومنین اور مومنات یہاں تشریف لا رہے ہیں. عباس مرزا صاحب مرحوم کے خانوادے کی توفیقات میں مولا اضافہ کرے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے, ان کے خاندان کو سلامت رکھے, انہیں دین اور دنیا کی سعادتیں نصیب کرے. جتنے مومنین اور مومنات ان مجلسوں میں جو تمنائیں لے کر آ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد کے صدقے میں مولا ساری تمنائیں پوری کرے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اب ایک جملہ ہے صاحب, لیکن فار اے لٹل بٹ, جسٹ فار این ایگزامپل, میں سپوز کرتا ہوں, اپوز نہیں کرتا. سارے پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے بیٹھے, اس لیے میرا وے آف ٹاکنگ ذرا مختلف ہوتا ہے. میں سپوز کر رہا ہوں پازیٹیو انداز میں, اپوز نہیں کر رہا نیگیٹو انداز میں. سپوز کرتا ہوں کہ حلیمہ بھی تھی, ان کی بکریاں بھی تھی. مان تو نہیں لیا, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں بیٹا. ہاں جی ٹھیک ہے, سپوز حلیمہ تھی کوئی, ان کی بکریاں بھی تھیں, ان کا ایک دودھ سوکھا ہوا بھی تھا, حضور نے لب مبارک لگائے, چشمہ جاری ہو گیا. ٹھیک ٹھیک, بڑی توجہ دوست ہے. لیکن اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات تم مان لو, ایک سپوز میں مان لوں گا. کیونکہ بات ہے نہ خلافت کی, نہ علی کی ولایت کی, نہ علی کی امامت کی, بات ہے میرے نبی کی حرمت کی, میرے نبی کی عزت کی, میرے نبی کی عظمت کی. ایک بات تم تسلیم کر لو, سپوز میں کر لیتا ہوں حلیمہ بھی تھی, انہوں نے دودھ بھی پلایا تھا, ان کی بکریوں نے بھی دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا تھا, ان کی میدان اور گھاس جو تھی وہ سوکھی ہوئی تھی, وہ بھی نبی کی برکت سے ہری ہو گئی تھی. چلو میں یہ ساری باتیں مان لیتا ہوں, اتنی باتیں غلط ہیں میں مان رہا ہوں, تم ایک صحیح بات مان لو, یہ سب میں مان لوں گا. نبی کو پیدائشی طور پر 40 برس پہلے نبی تم مان لو. توجہ ہے یا علی, نعرہ حیدری. اور میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. آپ ہی کی تو دلیل ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو جب نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں تھے اور 40 برس کے بعد نبی بنے تو پیدائش پر آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی؟ حلیمہ کے دودھ کیسے آ گیا؟ قصر قیصر کے 14 مینارے کیسے گر گئے جب یہ نبی تھے ہی نہیں؟ یہ تو نبی نہیں تھے بقول آپ کے, یہ تو آپ جیسے بشر ہیں. نبی نہیں تھے, نبی بنے 40 برس کے بعد, تو جب پیدا ہوئے تو یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ کسی مولوی کی پیدائش پر تو کسی کا چولہا بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. یا صلوات بھیج دیں بآواز بلند تو پھر میں مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر, لیکن ایک جملہ کہنا میرا حق بنتا ہے مسلمانوں سے کہ یہ بات میں مان لیتا ہوں, یہ بات آپ اپنی سیرت کی کتابوں سے نکال دیں کہ پیدا ہوئے تو نبی نہیں تھے, یا یہ نکال دیں یا یہ واقعات نکال دیں. آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, قصر قیصر کے 14 مینارے گرا رہے ہیں, حلیمہ کو دودھ دے رہے ہیں, درختوں سے باتیں کر رہے ہیں, سنگریزے کلام کر رہے ہیں, نبی ہے نہیں. یہ تو سارے اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں نا. تو اگر نبی نہیں تھے تو پھر یہ کیسے معجزے دکھائے جا رہے ہیں؟ پیدائش میں غور کریں, غور کریں. قصر قیصر کے مولا مجھے طاقت دے کہ میں سارے جوان دوستوں کو اپنی اس 1 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ سمجھا سکوں اس غازی کے عالم کے صدقے میں. اس لیے کہ میں جب تک خود مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ گفتگو سے اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھتا, تاکہ نوجوان یہاں سے کوئی شے لے کر اٹھے جو آنے کا مقصد ہوتا ہے. قصر قیصر کے 14 مینارے گرے, آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا, حلیمہ کے دودھ آیا. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے, یتیم عبداللہ نے, پروردہ آغوش ابو طالب نے, بنت اسد کے لال نے,
अब्दुल मुत्तलिब के फख्र ने, अब्दुल मुत्तलिब के फख्र ने, हाशिम के चांद ने, ज़ुर्रियत इब्राहिम ने, नस्ल इस्माइल ने, इल्म अव्वल ने, इश्क अव्वल ने, हुस्न अव्वल ने, खल्क अव्वल ने, खुल्क अव्वल ने, नूर अव्वल ने, तखलीक अव्वल ने, बशीर ने, नज़ीर ने, सिराज मुनीर ने, गिनती के पहले अदद ने, नूर अव्वल ने, वजह तकवीन कायनात ने, इल्लत गाइय मुमकिनात ने, इल्म अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस दुनिया में माँ की गोद में आते ही आतश कदे फारस को ठंडा करके और कसरे कैसर के 14 मीनारों को गिराकर ऐलान कर दिया कि मेरे आने पर यह आग ठंडी हो गई है, मुझे अपने जैसा बशर न समझना, मैं रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहनकर माँ की गोद में आया हूँ। अगर मेरा कलमा पढ़ लिया और मेरे दामन से वाबस्ता हो गए तो जिस तरह मेरे आने पर आतश कदे फारस ठंडा हुआ है, इसी तरह मेरी गुलामी की वजह से तुम्हारे लिए जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। और पैदा होते ही कसरे बातिल के 14 मीनारों को गिराकर ये बता दिया, और मुझे अपने जैसा बशर समझने वाले 2 रकत के मौलवी मुझे अकेला समझकर अपने जैसा बशर न समझना। 14 मीनारे कुफ्र के गिराकर बता रहा हूँ, अकेला नहीं आया, पीछे 14 की ताकत जियो। ये देखो उस्ताद ने शागिर्द बनाने शुरू किए हैं, मगर हमारा जो अव्वल कहता है वही औसत कहता है, जो औसत कहता है वही आखिर कहता है। नारा हैदरी, सलावत भेजो बाबा से बुलंद। भाई साहब शादी भी सुन लिया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब दोस्तों, बात का एक जुमला आज यहां छोड़ रहा हूं और कल की इंशाअल्लाह इख्तितामी मजलिस पर इसकी तफसीलस करूंगा। एक वली पैदा हुआ तो कसरे कैसर के 14 मीनारे गिरे, आतश कदे फारस ठंडा हुआ। दूसरा वली अल्लाह के घर में आया तो दीवारे काबा शक हुई, और 14 नहीं 114 बुत रखे। 363 थे या 360 थे, लेकिन 114 तारीख ने लिखे हैं। अली जैसे ही बिनते असद की गोद में खाने काबा में कुरान की तरह नाजिल हुए। या अली या नारा हैदरी। यार बहुत से जुमले बड़े मौजज़ाती होते हैं, इसकी कदर किया करो। और कदर की मंजिल यह है कि मंजिल शुक्र होती है, और शुक्र नेमत पर होता है, और नेमत सबसे बड़ी यह है कि आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा जाए, सबसे बड़ा शुक्र है। जब अली बिनते असद की आगोश में कुरान की आयतों की तरह नाजिल हुए तो 114 बुत जो काबे की मेहराबों में रखे हुए थे वो लरस कर गिरे, उस हिस्से की तरफ से जिस हिस्से से दीवार फटी थी। समझो 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 खुदा के लिए। यानी गिरते ही बताया कि बुत परस्तों का बेटा नहीं आया, बुत शिकन की औलाद आया है। बुत शिकन नारा हैदरी, पूरी ताकत से आखिरी नारा आज का। आज ये जुमला ज़हन में रखना, कल इंशाअल्लाह इससे बात आगे बढ़ेगी। काबे की दीवार शक हुई,
वली के वास्ते, इमाम के वास्ते अगर कभी शक होती किसी और के वास्ते, तो बड़े बड़े जालिम शहजादे कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। कोई तो फजीलत हासिल करने के लिए दरवाजा खुलवा लेता। खादिम हरम तो बन सकते हैं, वारिस काबा नहीं बन सकते, इसलिए कि नस्लों में तहारत नहीं है। तवज्जो है, या अली सलावत भेजे बाबा से बुलंद, नस्लों में। लेकिन यहां कुरान ने ऐलान किया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे हबीब, हमने तुझे कभी खत्म न होने वाली औलाद अता की। क्या तर्जुमा है यार, नहीं गौर कर रहा यार। कभी खत्म न होने वाली, जिसे फना ना हो, हमने तुझे वो नस्ल अता की। जिसे मौत ना आए, हमने तुझे वो नस्ल अता की। जो सारी दुनिया को मौत दे, उसे मलकुल मौत कहते हैं। जो मलकुल मौत को मारेगा, उसे रसूल की नस्ल कहते हैं। तवज्जो है ना, सलवात भेजे, सलवात भेजे। और फिर बात बढ़ती जाएगी, लेकिन मैं इसे मुलतवी कर रहा हूं इसके सिर्फ तर्जुमे पर। हमने तुम्हें कभी खत्म न होने वाली नस्ल अता की, और तुम्हारा काम यह है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यानी इशारा कर दिया नस्ल रिसालत की तरफ। नस्ल रिसालत नमाज भी पढ़ती रहेगी, कुर्बानी भी देती रहेगी। एक बचेगा, हाँ, उस एक ही से 1 करोड़ होंगे। इसलिए कि इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, हमने तेरे दुश्मनों की नस्लों को काटा है, तेरी नस्ल बाकी रहेगी। वरना मुझे बताएं, जो यजीद 6 महीने का बच्चा नहीं छोड़ता, उसने 24 बरस का इमाम कैसे छोड़ दिया? वो क्या हालात है, सोचने की बात है ना। जो मां की गोद में 6 महीने का बच्चा नहीं छोड़ता, आपने सुन लिया ना ये जुमला, जो रबाब की गोद वीरान कर देता है, जो लश्कर, जो मलाईन एक मां से उसके 6 महीने का बच्चा छीन लेते हैं, और एक मां से उसकी 4 बरस की बच्ची भी छीन लेते हैं, और वो मां जिंदाने शाम के अंधेरों में रातों को उठ कर अपने पहलू में हाथ जमीन पे मार मार कर कहती है, असगर मेरी गोद वीरान करके अल्लाह जाने तू कहां सो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं आज, असगर और सकीना ये हैं रबाब के बच्चे, अकबर और सुगरा ये हैं लैला के बच्चे। सुनो, असगर की बहन सकीना, अकबर की बहन सुगरा। सुगरा मदीने में रही, सकीना शाम पहुंची, असगर की कब्र बन गई, अकबर का लाशा हुसैन उठा लाए, रबाब भी उजड़ गई, लैला भी उजड़ गई, सुगरा आज तक इंतजार कर रही है। अभी खवातीन ने कहा था कुछ फातिमा सुगरा के लिए पढ़ देना बेटा। लो, मैं इस मोमिना की हसरत पूरी किए देता हूं एक जुमला कहकर। दोस्तों, सबसे बड़ा इम्तिहान सुगरा ने दिया है। सुनो, पूछो कैसे? सबसे बड़ा इम्तिहान सुगरा ने दिया है। अकबर जब बर्छी खा के घोड़े से गिरे हैं और गिरते हुए आवाज दी है, या अबता हो अदरिकनी, हुसैन उठे, उठकर गिरे, गिरकर लड़खड़ाए, और जब ज़ईफ बाप से चला नहीं गया तो हुसैन इस तरह अकबर के लाशे की तरफ चले जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता है मां की तरफ जाने के लिए। ये खवातीन इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। मौला तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। तुम्हारे लिए ये जुमला फातिमा सुगरा के लिए ये कह रहा हूं। दोस्तों, हुसैन कोहनियों के बल चले हैं, जानवर के बल चले हैं,
اور چلتے چلتے یہ مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، اے نجف کے ولی میرے بابا، اے کائنات کے مشکل کشا بابا، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، مجھے اکبر کے لاشے تک پہنچا دو، بابا میں اکیلا ہوں، بابا میں غریب ہو گیا۔ آپ نے سنا بابا بابا میں غریب ہو گیا۔ اسی طرح زانیوں کے بل چلتے ہوئے جب زخمی شہزادے علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں تو ہتھیلیاں ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا ہے، میرے اللہ حسین غریب ہو گیا۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں حسین نے جوان بیٹے کو زخمی دیکھا ہے، اس طرح کہ سینے سے خون ابل رہا ہے، ابل کر سینے سے گزرتا ہوا ایڑیوں سے نکل رہا ہے، اور اکبر کبھی دایاں پاؤں اٹھاتے ہیں کبھی بایاں پاؤں اٹھاتے ہیں، مگر جب حسین نے قریب پہنچ کر کہا نا میرے اللہ میں غریب ہو گیا، جوان بیٹے نے باپ کی غربت کا لفظ سنا، سینے پر ہاتھ رکھ کے برچی کو چھپایا، مسکرا کے کہتے بابا میری زندگی میں اپنے آپ کو غریب نہ کرے۔ عزیزانو آپ نے سن لیا یہ جملہ، بابا میری زندگی میں اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ بابا جن باپ کے بیٹے جوان ہوتے ہیں ان کے باپ غریب نہیں ہوا کرتے، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے بیٹا برچی تیرے سینے میں لگی ہے، زخم میرے کلیجے میں ہے، باپ کو اجازت دے میں برچی کا پھل نکالوں۔ حسین نے برچی کا پھل نکالا۔ عزادارو سغرا کے مصائب سننے ہیں تو جملہ سن لینا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ برچی اکیلی نہیں آئی، جوان بیٹے کا کلیجہ الجھ کر برچی میں آیا۔ کیا سنا ہے میرے نوجوانوں؟ حوصلہ، ہاں ہاں یہ حق ہے نا مجلس کا۔ ایک جملہ سغرا کے لیے کہوں گا، بی بی مولا تیری حسرتیں پوری کرے، تیری تمنائیں پوری کرے۔ اکبر کے سینے سے برچی نکالی، حسین زمین پہ بیٹھے، اکبر کا سر زانوں پہ رکھا، سینے کا خون صاف کیا۔ اکبر کہتے ہیں بابا بابا ایک حسرت تھی، اگر مرنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ لو بھائی اب جو اولاد والے بیٹھے ہیں وہ جانے اور اکبر جانے، وہ جانے اور ان کی آنکھیں اور آنسو جانے، زینب جانے اور رونا جانے۔ میں تو جملہ کہہ کے مجلس ختم کر دوں گا، پہاڑ جتنا جملہ کہہ رہا ہوں، میں زبردستی رلانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت آئے گی مجلس میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ اکبر کہتے بابا مرنے سے پہلے ایک خواہش تھی، اگر پوری ہو جاتی، آپ ولی الامر ہیں، آپ امام ہیں، آپ پوری کر سکتے ہیں۔ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا، اکبر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیٹا فرمائش ضرور کرنا مگر خیال رکھنا تیرا باپ غریب ہے، کوئی ایسی خواہش نہ کر دینا جو عالم غربت میں حسین پوری نہ کر سکے۔ اکبر کہتے نہیں بابا آپ امام ہیں، آپ ولی ہیں، آپ کی قوت میں ہیں، بابا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس انتظار کرنے والی فاطمہ صغرا کو دیکھ لوں جو مدینے میں اب تک میرا انتظار مت کرو۔ ہاں 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 یہی حق ہے۔ عزادارو لو اگر سن سکو تو یہ جملہ سن لینا، جی بھر کے مصائب کل شب چہلم میں پڑھوں گا مگر آج یہ جملہ بہت ہو جائے گا۔ حسین نے اعجاز امامت کا ہاتھ اکبر کی آنکھوں پر پھیرا، مدینے کی زمین بلند ہوئی، اکبر نے باپ کے زانوں سے مدینے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ حسین کہتے اکبر کچھ نظر آیا؟ بابا مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، قبر رسول بھی نظر آ رہی ہے، محلہ بنی ہاشم بھی نظر آ رہا ہے، اماں زہرا کی حویلی بھی نظر آ رہی ہے، مگر بابا میری 6 برس کی صغرا نظر نہیں آ رہی۔ بیٹا ذرا غور سے دیکھ۔ اکبر نے پھر غور سے دیکھا، بابا میری 6 برس کی صغرا تو نظر نہیں آ رہی، ہاں ایک ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، عصا کا سہارا لیے ہرانے جانے والے سے میرا پتہ پوچھ رہی ہے، لوگوں میرا اکبر نہیں آیا۔ جزاک اللہ کیے جا ماتم۔
حسین کہتے ہیں بیٹا یہ کوئی ضعیفہ نہیں ہے، یہ تیری 6 برس کی صغرا ہے، تیری جدائی نے اس کے سر کے بال سفید کر دیے، اس کی کمر جھکا دی۔ اکبر نے خون بھرا ہاتھ اٹھایا، اپنے کلیجے سے آخری آواز نکالی، بہن صغرا اکبر کا سلام، ہمیں معاف کر دینا، ہم وعدہ نہ نبھا سکے لیکن صغرا ہم نے تیرے بغیر شیرا نہیں سجایا، شادی نہیں کی، صغرا خدا حافظ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں